جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو حسن الیاری صاحب نے یہ بات کہی کہ جعل امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو انہوں نے حضرت ابراہیم والے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جعلنا کا لفظ تو قرآن نے ائمہ نار کے لیے بھی بیان کیا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ائمہ نار کو بھی ہم نے ہی مقرر کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کو دلیل نہ بنائیں آپ کہ اس طرح تو پھر ائمہ نار بھی منسوس من اللہ ہو جائیں گے اگر اس قسم کی نص چاہیے تو اس کو ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ عہدہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ ہم تو مان رہے ہیں کہ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، ہم صرف آپ سے اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ عہدہ امامت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صرف نبی کو ملتا ہے یا قرآن یا کتاب کو ملتا ہے۔ ہم اس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہم اس میں اختلاف نہیں کر رہے کہ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم تو مان رہے ہیں کہ عہدہ امامت منسوس من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم صرف اختلاف اس میں کر رہے ہیں کہ عہدہ امامت نبی اور رسول یا اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تیسرا آپ نے کہا کہ جی شاہد اور یہاں جو ومن قبلی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، تو آپ نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں پیچھے جو ہے وہ شاہد کے لیے یہ حال بن رہا ہے۔ دیکھیں یہ صرف یہ آیت نہیں ہے بلکہ یہ آیت اگر آپ دیکھیں نا سورہ احقاف کی بھی میں چاہوں گا کہ آپ کوئی تعویل کریں، وہاں تو یہ وہ جملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ومن قبلی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں کتابی موسیٰ کو ہی امام الرحمت کہا گیا ہے۔ یہاں محمد حسین نجوی صاحب کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کسی بھی شیعہ عالم کا آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ حال بنائیں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت پہ ضرور کمنٹ کریں، وہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی شاہد کا حال بن رہا ہے۔ واضح طور پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ومن قبل ہی، قرآن سے پہلے یہ ہو ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی قرآن بھی امام ہے اور اس سے پہلے کتابی موسیٰ بھی امام تھی۔ تو گویا کتاب اللہ بھی امام ہے اور نبی بھی امام ہے، اور ان دونوں کی امامت منسوس من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ بات۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت سے ہم نے کہا تھا کہ وعدہ کیا گیا امامت سے، تو اس میں قرآن نے خود واضح کر دیا کہ یہاں ذریت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جن کو نبوت دی گئی۔ قرآن نے نام لے کے کہا ہے، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، کہ وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا۔ اس میں قرآن بالکل واضح ہے کہ اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی جو ہے وہ نبیوں کو ہی امام بنایا گیا ہے۔ امامت جو ہے وہ جو منسوس من اللہ ہے وہ صرف اللہ کی کتاب کے لیے ہے، وہ صرف نبی اور رسول کے لیے بس۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ عقیدہ امامت جو ہے یہ جو اہل سنت کا ہے یہ اس کا بطلان واضح ہے۔ مسئلہ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا اگر عقیدہ امامت جو اس کا بطلان واضح ہے تو ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ قطعی نص کیا ہے امامت کے عقیدے کی۔ مطلب قرآن میں نبی کا امام ہونا تو آ گیا، واضح نام لے کے آ گیا کہ حضرت ابراہیم امام تھے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب امام تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ کسی بھی امام کے بعد دیکھیں امامت کو ہم نے مان لیا نا، ایسے ہی جیسے نبوت کو ہم نے مان لیا، نبوت کو ہم نے مان لیا تو کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اب ہم اس کی نبوت کو مان لیں اس لیے کہ ہم نبوت کو پرنسپلی مانتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اس متعین شخص کی نبوت پہلے ثابت کرو۔ قرآن سے ہم نے امامت کو مان لیا، لیکن متعین شخص کی امامت کیسے ثابت ہوگی؟ قرآن سے ہمیں نبیوں کی امامت تو ثابت ہو گئی، قرآن سے ہمیں خود اللہ کی کتابوں کی امامت تو ثابت ہو گئی، لیکن 12 ائمہ کی امامت کہ وہ منسوس من اللہ ہے، یہ قرآن کی نص سے کہاں ثابت ہوئی؟ مطلب متعین طور پہ جیسے قرآن نے نبیوں کے نام لیے ہیں نا، 25 نبی ہیں ان کے نام آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے یا جو بھی 12 ائمہ ہیں ان میں سے کسی کا نام قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں بھی کیا ہے، مطلب آپ نے خود الفاظ پڑھے ہیں کہ اطرتی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو بہت زیادہ تھی، سب نے امامت کے دعوے کیے، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے 4 بیٹوں نے امامت کے دعوے کر دیے۔ مطلب متعین طور پہ امام کون تھا؟ ٹھیک ہے، تو امامت کے دعوے جو ہے وہ صرف 12 لوگوں نے تو نہیں کیے، اطرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بہت لوگوں نے دعوے کیے نا۔ تو جس طرح سے لوگوں نے نبوت کی بھی لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے۔ اب وہ متعین نص ہمارے پاس کون سی ہے؟ مطلب مسلمہ کذاب کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں، ہم یہی کہیں گے بھائی کہاں قرآن میں اس کی نبوت؟ اللہ کے وسلم کا نام آ گیا محمد رسول اللہ، اب ایک نص میرے پاس آ گئی، میں آپ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں، مسلمہ کذاب کی یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا، کہ کوئی صریح نص نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ائمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت میں سے تھے، تو ان کے نام ہمیں کہاں قرآن میں ملتے ہیں، یا ان کے نام، ان 12 کے نام ہمیں کہاں جو ہے وہ کوئی کسی قطعی نص کے اندر ملتے ہیں؟ تو یہ اصل میں بات تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا میرے خیال میں ایک زیادتی ہو جائے گا کہ جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس میں وہ کوئی باطل عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی قطعی نص پیش نہیں کی جاتی جو قطعی الدلالہ ہو،
اور قطعی الثبوت ہو، قرآن سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، جس میں متعین امامت ثابت کی جائے. امامت تو ہم مان رہے ہیں، امامت کا ہم انکار نہیں کر رہے، اس کی منصوص من اللہ ہونے کا بھی جو ہے وہ ہم مان رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات ہے کہ جی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی امامت پہ تنصیص نہیں کی؟ دیکھیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ تنصیص نہیں کی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منصوص امام اب ہمارے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی ہمارے لیے امام. پھر یہ بات آئی کہ جی خلیفۃ الرسول کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، خلیفۃ الرسول کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمارے نزدیک ختم ہو گئی، آپ کی ایک نبوی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اس میں آپ کا کوئی نائب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں، آپ کی سیاسی زندگی میں آپ کی نیابت جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ بات کی جائے تو ٹھیک ہے. خلفائے راشدین بھی اس معنی میں خلفاء تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں آپ کی نیابت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. اس معنی میں اگر ائمہ اہل بیت یہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طور پہ نیابت کرتے، تو یہ بات ہمیں روایتوں میں نظر آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کے کہ یہ جو خلافت ہے، امر خلافت، جو اہل سنت کے نزدیک خلافت کا کانسیپٹ ہے، یہ ان کو دی جائے. اسی طرح سے حدیث ثقلین کے بارے میں آپ نے کہا کہ متواتر. دیکھیے، بات یہ ہے کہ غدیر خم میں بھی جو نص پیش کی جاتی ہے، حدیث ثقلین جتنی بھی آپ منصوص لے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ متعین طور پہ 12 ائمہ کے بارے میں وہ کون سی نصوص ہیں جنہیں ہم یہ کہیں کہ یہ متواتر درجے کی نصوص ہیں اور یہ قطعی الثبوت ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے معنی میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی نصوص موجود تھیں تو خود اہل بیت میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ اولاد حسن نے کیوں اختلاف کیا اولاد حسین سے رضی اللہ عنہما امامت کے مسئلے میں؟ مطلب دیکھیں، سب سے پہلے تو اب اگر ہم صرف الکافی کی طرف چلے جائیں تو الکافی میں جو ہمیں تفصیل ملتی ہے، اصول کافی کی بات میں کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار کر دیا. یہ جو روایت میرے سامنے ہے، اشافی ترجمہ ہے، پیج نمبر 134 پہ، تو اس میں یہ بات ہے کہ جی 12 ائمہ کی امامت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو نہیں صحیح سمجھتا. ٹھیک ہے، اور اس پہ امام محمد الباقر نے یہ کہا تھا علیہ رحمہ کہ فرشتے نے پر مار کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اندھا کر دیا. چلے بہرحال وہ نابینا کس وجہ سے ہوئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو اس بات کو نہیں مانا کہ جی فرشتے نے پر مار کے جو ہے نا وہ مجھے اندھا کر دیا اس بات پہ کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حجت کو ٹھکرا دیا. تو عباسی تو اس سے علیحدہ ہو گیا، انہوں نے اپنی امامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اپنے امام بنا لیے. بلکہ شیعہ کتب میں ہمیں ملتا کیا ہے، مطلب امیوں نے یا آپ کے ائمہ اہل بیت کو شہید کیا ہے، بلکہ ہمارے بھی ائمہ صرف آپ کے نہیں ہے معذرت، یا پھر عباسیوں نے شہید کیا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے لگا لی ہم نے، عباسی تو مطلب چچا کے بیٹے تھے نا، تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو پھر کیا اختلاف پیدا ہو گیا؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ خود گورنر مقرر کیا تھا، بلکہ حضرت عباس کے 4 بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنر لگایا تھا. اب یہ لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد میں 12 امام ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جو ان کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، ٹھیک ہے، یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں اصول کافی میں، پیج نمبر 309 پہ، الشافی جو اس کا ترجمہ ہے، کہ انہوں نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جنگیں لڑتے رہے، محبت رکھتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکمین کے مسئلے میں آپ نے ضلالت کا قول اختیار کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے، اور ہم آپ کی ہدایت کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، تو گویا وہ عصمت کے قائل نہیں تھے. اسی طرح محمد بن حنفیہ علیہ رحمہ، انہوں نے حضرت زین العابدین کی امامت کا انکار کیا، پیج نمبر 314 پہ. اور انہوں نے کہا تھا امام زین العابدین علیہ رحمہ کو، محمد بن حنفیہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے، خیر فاطمی نہیں تھے لیکن بار دوسری اولاد تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد امامت جو ہے اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ امر وصیت میرے سے متعلق ہو گیا، اور اب آپ اس معاملے میں مجھ سے جھگڑا نہ کریں. تو چچا بھتیجے کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس معاملے میں، وہ ہمیں اصول کافی میں ملتی ہے. امام زین العابدین علیہ رحمہ نے چچا کو ڈرایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ اپنے بھتیجے کو ڈراتے رہے کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، امامت جو ہے وہ 3 تک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میرا حق ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ عبداللہ بن حسن، یعنی یہ جو اولاد حسن میں سے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ امامت کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، عبداللہ الکامل بن حسن المثنی بن حسن، ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد نے بھی امامت کے دعوے کیے. یہ بھی ہمیں اصول کافی میں جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں کہ عبداللہ بن حسن، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو مجبور کیا تھا کہ ان کے بیٹے محمد بن میں عبداللہ نے نفس ٹائمر زکیہ دیر سے لگایا تھا، ایک منٹ، ٹائمر میں نے دیر سے، آپ نے ٹائمر لگایا جی؟ ٹائم مکمل ہو گیا جی ان کا، میرے خیال میں. ٹھیک ہے، کوئی بات. اچھا، کتنا ہو گیا ٹائم ان کا؟ ٹائم ان کا مکمل ہو گیا، 10 منٹ سے اوپر ہی چلے گئے.
اوکے اوکے، کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا، میں نے دیر سے نظر آ رہا تھا شاید، مجھے میں نے دیر سے لگایا تھا ٹائمر، میں بھول گیا تھا شروع میں لگانا. چلے آپ بھی 2 منٹ اوپر بات کر لیجیے نا، ٹائم زیادہ مل گیا. اوکے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے ان سے واضح سوال کیا کہ عدم استخلاف، عدم النص علی الامامہ، عدم البیان، یہ بہت ہی قبیح ہے. ایک چرواہا اپنے گدوں کو، اپنے بکریوں کے ساتھ اگر وہ کام کرے جو آپ پیغمبر سے نسبت دیتے ہو، اللہ سے نسبت دیتے ہو، لوگ کہیں گے کہ یہ چرواہا ہے، اس نے غداری کی ہے، اس نے خیانت کی ہے، اور اسی کو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو. اس شخص نے میری بات مان لی ہے، کیونکہ یہ جواب انہوں نے دیا. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے پیغمبر نے قرآن کو بنایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن، اب کوئی چرواہا ہو نا، قرآن کو رکھ دے، وہ قرآن چرواہے کا کام کر سکتا ہے بھائی؟ قرآن آپ 10 قرآن رکھ دو، اگر آپ کے پاس 10 بکریاں ہیں، 10 قرآن رکھ دو کہ یہ ان کو چڑھائے گا، ان کے حیوان جو جانور ہیں ان کا دیکھ بھال کو نہیں کرے گا بھائی. قرآن مجید کو رکھ دو کسی اسکول میں، اسکول کا پرنسپل نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ٹیچر کچھ، قرآن ہے یہاں سب کا قرآن کرے گا، وہ کر سکتا ہے بھائی قرآن؟ یہ جو کہتا ہے ہمارا امام قرآن ہے، کس مسلمان کا قول ہے یہ؟ کیوں آپ نے ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا؟ کیوں اس کے ساتھ لوگوں نے کہہ دیتے نا قرآن تو ہے نا، پیغمبر نے قرآن کو بنایا، تو کسی خلیفے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد اس نے عمر کو بنایا، عمر کے بعد کسی نے نہیں کہا بھائی پیغمبر نے تو قرآن کو بنایا ہے. ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں وہ شخص کی بات کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قائد ہونا چاہیے. اگر وہ قائد نصب نہیں کرتا نا، وہ خیانت ہے. آپ نے ہماری بات مان لیا کہ پیغمبر نے کسی، اور آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن ہے بھائی. اور قرآن کب پیغمبر نے؟ آپ کا نظریہ قرآن کے متعلق بھی باطل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے قرآن جمع ہی نہیں تھا. عبداللہ زید بن ثابت خود کہتا ہے کہ جب ابو بکر صاحب نے مجھے کہا قرآن جمع کرو، میرے لیے پہاڑی اٹھانے سے زیادہ، ایک پہاڑی کو میں حمل کروں سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا. کئی پتھر پہ لکھا ہے، کسی پتے پہ لکھا ہے، کہیں درخت پہ لکھا ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں، میں نے کتنے مشکل سے جمع کیا. تو وہ جو آپ حوالات دے رہے ہیں وہ بھی کسی کے پاس نہیں تھا، وہ بھی متفرق پڑا تھا. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ ان کے پاس سوال جواب کوئی نہیں ہے. میرے بھائی، یہ جو آپ امامت کا نام دے دیں سیاسی قیادت، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ سیاسی قیادت ہے، کیونکہ آپ کے خلفاء صرف سیاسی قائد نہیں تھے، وہ مذہبی شرعی قائد بھی تھے. خلیفہ اول، دوم، ثالث، یہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو صرف بھائی فوج کے سپہ سالار ہیں، ہم صرف وزیر اعظم ہے، خزانہ وغیرہ چلاتے ہیں، ہمارا دین سے کوئی، ہم آپ کے دینی امام نہیں. یہ دین کے بھی امام تھے. خلیفۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے جانشین، یہ ایک شرعی اور ریلیجیس اور ایک روحانی مقام ہے. اس پہ کس کو تعین کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی کو تعین نہیں. یہ ہماری بات کی تائید ہے نا کہ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت میں صرف قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی پتھروں پہ وہ متفرق تھا، پتے پہ، پتھر پہ، کھجور کے درخت پہ، ہڈی وغیرہ پہ لکھا تھا. یعنی آپ کا، ہماری بات الحمدللہ تائید کر دی آپ نے کہ آپ کا عقیدہ اتنا واضح البطلان ہے کہ کوئی عاقل شخص اس کا قائل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی ہم شخص کی بات کیوں تعین نہیں کیا؟ ہماری بات یہ ہے نا کہ اگر یہ آپ کا نظریہ ہے تو یہ خیانت ہے. پھر میرے محترم ناظرین، پھر یہ قرآن نہ صرف عقل کے خلاف ہے، قرآن کی بھی خلاف ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین کامل ہے. علامہ صاحب ہمیں بتائیں یہ کیسا دین کامل ہے کہ پیغمبر نے تو اتنا بڑا، سب سے جو ان کے بعد بڑا عہدہ ہے، اس کے متعلق اس کا کچھ بیان ہی کچھ بھی نہیں ہے، نہ نص کچھ بھی، صرف قرآن چھوڑ کے چلے گئے بھائی. اور اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں تو صرف قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کسی دوسرے کو امام نہیں بنا رہا. وہ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے بنا دیا نا. وہ حدیث تو پورا پڑھے نا، قرآن اور میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اس کو پورا پڑھیں تو آپ کا بالکل آپ کا سارا جو ہے مشکل ہی حل ہو جائے گا. پھر آپ کا اب شیخین کی خلافت ہی باطل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ بھی جعل ہے. بھائی صاحب، میں توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں جو عوام کے لیے بھی قبیح ہیں. اور بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ جب ابراہیم کو بنایا، جب اسحاق و یعقوب کو بنایا، ان کو نص کے ساتھ بنایا. یہ جعل اور ہے، اور ائمہ الی النار کا والی جعل اور ہے. ائمہ الی النار والی جعل نص کے ساتھ نہیں ہے. جو امام ہدایت ہوتا ہے وہ نص کے ساتھ اللہ کے حکم سے بنتا ہے. اور جو جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، یعنی ہم نے ان کو دنیا میں زندگی دیا، پاور دیا، اور انہوں نے نار کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو جہنم کی طرف انہوں نے کھینچ لیا. وہ جعل اور ہے، یہ جعل اور ہے. امام خدا کی اور امام ہدایت کا جو جعل ہوتا ہے وہ نص کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ عصمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایک الہی عہدہ ہے. آپ نے ان کا اس کا جواب بھی نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار.
آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے ائمہ ہدا قرآن میں اللہ نے بنائے وہ سب نص کے ساتھ بنائے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین تو مبہم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد کون ہے. افراد تو بہت زیادہ ہیں بھائی، سادات دنیا میں اتنے زیادہ ہیں بھائی، یہ ان میں سے امام کون ہے بھائی؟ آپ کیوں تدبر نہیں کرتے علامہ صاحب؟ جب یہ حدیث نازل ہوئی ہے نا، سادات دنیا میں بہت نہیں تھے، افراد بہت نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کملی کے اندر داخل کر کے بتایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خمسہ طیبہ کو بار بار اللہم یہ اہل بیت میں رہی ہے، اطرت میں رہی ہے. اطرت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام میں اس وقت جب یہ حدیث ثقلین صادر ہوئی ہے نا، اس ماحول میں اگر جائیں نا، ابھی پیغمبر نے یہ بات ابھی تو نہیں کی ہے نا، پیغمبر نے یہ بات سنہ 7 ہجری کو کی ہے، سنہ 8 ہجری، سنہ 10 ہجری کو کی حدیث ثقلین. اس وقت اطرت، پورے اطرت میں خلافت کا امیدوار کوئی نہیں تھا سوائے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ. اس وقت کوئی نہیں تھا، نہ امام حسن علیہ السلام خلافت کے دعوے دار تھے، نہ امام حسین اپنے بابا کے ہوتے ہوئے، نہ کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب سے. جب یہ بات ثابت ہو گئی حدیث ثقلین آپ مان گئے ہیں، صرف دلالت میں آپ کا اشکال ہے، اور آپ کہتے ہو کہ بھائی نس نہیں ہے، نس نہیں ہے. سبحان اللہ، نصوص نس تو مان گئے نا. جب آپ حدیث ثقلین مان گئے، صرف کہتے ہیں کہ اطرت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. بہت خوبی واضح ہے کہ اطرت سے مراد کون ہے. اطرت سے مراد پہلی بات ہے کہ ابوبکر عمر کی خلافت باطل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخین کی خلافت جب اور آپ کا عقیدہ باطل ہے کہ امامت بالنص نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی باطل. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے بات اتباع کرو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ نص نہیں ہے امامت پہ؟ امامت اسی کو تو کہتے ہیں نا. جب امان من الضلالہ، گمراہی سے بچنے کا واحد طریقہ قرآن و اطرت کی اتباع ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نص. اب دیکھتے ہیں اطرت کون ہے. اس وقت اطرت کون ہے؟ اس وقت اطرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پھر اصل مسئلہ کہ یہ امامت نص کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ مسئلہ طے ہو گیا. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ نص نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ ابوبکر عمر کی خلافت ان کو خلیفہ بننے کا حق تھا، یہ بھی طے ہوگا کہ ان کو کوئی حق نہیں تھا. جب ابوبکر عمر پہ واجب ہے کہ اطرت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع، وہ اطرت میں سے تو نہیں ہے نا. او بھائی کوئی کسی نے ادعا کیا کہ ابوبکر عمر بھی جو ہے کیا، یا عثمان جو ہے یہ اہل بیت میں سے کسی نے ادعا کیا؟ نہیں. ان پہ واجب کیا ہے؟ وہ اطرت کی اتباع کریں، اور آپ پہ بھی واجب ہے کہ تصدیق کریں کہ ابوبکر عمر پہ واجب تھا کہ وہ اطرت کی اتباع کریں. اور جو اطرت کی اتباع نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک سے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کئی نتائج سامنے آ گئے. ایک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت ثابت ہو گئی آپ کے اپنی کتب سے اور حدیث متواترہ سے. اور یہ پرانی داستان کے نص نہیں ہے، نص متعین شخص کی نص، بالکل متعین شخص کی نص ہے. اطرت سے مراد ہو ہی نہیں سکتا اس ماحول میں جب وہ کہتا ہے اطرت کی بیان وہ صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی بات بتاؤ نا قرآن میں کہ کوئی ایسی دلیل قاطع ہو کسی شخص کی امامت پر. پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ وہ تو قرآن تو بکری کھا گئی، وہ تو آپ کی اپنی کتاب میں ہے نا. جب آپ کے پاس قرآن کامل ہی نہیں ہے، اور بھائی جب قرآن کے 7 حروف ہیں، 7 احرف پہ نازل ہوئے، یہ تو مذاق تو نہیں ہے، میں کو مذاق تو نہیں کر رہا. جب آپ کے اپنے کتاب میں ہے کہ آئے رضائے کبیر کو 5 مرتبہ اور 10 مرتبہ دونوں کو بکری کھا گئے رجو، تو وہ نام ہے وہ ان کو تو اور بکری کس کیا؟ اسی شخص کیا ہے کہ وہ خلافت اطرت میں بھی سے نہیں، اس نے خلافت پہ قبضہ کیا. تو اگر وہ بقیہ آیات بھی کھا لی ہو بکری، اس میں کیا تعجب ہے؟ اس آیات میں نام تھے نا. تو اگر جب قرآن آپ کے کتاب میں ناقص ہے اور آپ کے پاس دیکھیں ادعا سے عقیدہ نہیں بنتا، دلیل سے عقیدہ بنتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے، تو ہمیں دکھا دو. وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے سوائے مجرد ادعا کے. آپ کے یہی ہے کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہو گئے تھے، قرآن کے 7 مختلف ورژنز تھے، باقی ورژنز کہاں ہیں بھائی؟ عثمان صاحب نے جلا دیا. تو اگر اس میں نام بھی ہوتے ہیں نا، جلا دیتے، اس سے کیا ہوتا؟ پھر دیکھو میرے بھائی، نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اگر یہاں قرآن میں اگر کوئی آیا ہوتا نا کہ آپ کا امام مثلا حسن ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ابھی پورے عالم اسلام میں لاکھوں ملینز لوگ ہوتے ہیں اپنا نام حسن رکھتے ہیں اسی محبت میں کہ ہم امام بن جائیں. قرآن مجید نے صفات بتا دیا بھائی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. یہ انفس کون ہے؟ یہ نفس کون ہے؟ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی اپنی کتابوں سے، یہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کے اپنے اکابر کا بتا دیتا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. او بھائی مسلم میں دیکھو یہ پیغمبر جیسا، پیغمبر کے مرتبے پر وہ کون ہے؟ جب بالکل پیغمبر جیسا. علی علیہ السلام کے نفس، یہ حدیث آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہے.
مجھ جیسا، انت منی بمنزلتہا، اور ہارون بالکل موسیٰ جیسا تھا، اور ہارون بالکل جیسا موسیٰ جیسا تھا. کہ نفس نبی صلی اللہ، آپ قرآن سے دلیل مانگتے ہو، جو جیس نفس نبی ہے، جو نفس بالکل نبی جیسا ہے، نبی کے مرتبے پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب قرآن نے تنصیص، اس سے زیادہ کیا تنصیص چاہیے؟ پیغمبر نے خود اس کی تفسیر کر دی میدان مباہلہ میں. وہ دیکھیں مسلم میں سعد بن وقاص کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے آئے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو نہیں لے کے آئے، عمر کو نہیں لے کے آئے، عثمان کو نہیں لے، انفسنا کس کو لے کے آئے؟ سید المسلمین علی علیہ السلام کو لے کے. قرآن سے دلیل چاہیے. جو نفس نبی ہے، جو نفس ہے، اس پہ کسی اور کی اطاعت چل سکتی ہے، مگر یہ کہ آپ قرآن کو نہ مانیں. اچھا، آپ نے کہا سورہ مبارکہ احقاف کے متعلق، میں اس کا جواب دے دوں. بلے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. کفار نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہوتی یہ ہم سے اس سے پہلے نہ جاتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قدیم، اور جب ان کو ہدایت نہیں ملی تو انہوں نے کہا یہ افک قدیم ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَالرَّحْمَةً، اس سے پہلے کتاب موسیٰ تھا، یہ شخص امام اور رحمت ہے. یہ کون ہے؟ جو سابق ہے، سابق ہے، وہ حق کی طرف دوسروں سے سبق. یہ ہمارے کتابوں میں احادیث نصوص بری پڑی ہیں کہ سابق الى الخیرات السابقون الاولون، یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سورہ احقاف کا بھی جواب. ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن پچھلے آیت میں سابق کا ذکر ہے، جو لوگ سبقت کر گئے ہیں ان کا ذکر ہے. یہ اس سابق کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ تھا، اور یہ خود شخص امام بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور یہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. جیسے کہ سورہ دوسرے سورہ میں بھی اس کا وہ تو نص کے ساتھ موجود ہے، وہ سورہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ میں. بہرحال میرا ٹائم ختم ہے. جی علامہ صاحب، آپ کا وقت ختم